بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ امہات المومنین سلسلے کی یہ چھٹی ویڈیو ہے۔ اس سے پہلے حضرت ختیجہ، حضرت سودا بنت زمع، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ اور حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین کی سیرت اور فضائل پر ویڈیو بنا چکے ہیں۔ آج کی ویڈیو ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت و کردار کے حوالے سے ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ آپ کا نام ہند ہے اور کنیت ام سلمہ ہے، مگر یہ اپنی کنیت کے ساتھ ہی زیادہ مشہور ہیں۔ ان کے باپ کا نام حذیفہ اور بعض مورخین کے نزدیک سہل ہے، مگر اس پر تمام مورخین کا اتفاق ہے کہ ان کی والدہ عاتکہ بنت عامر ہے۔ ان کا نکاح پہلے حضرت ابو سلمہ عبداللہ بن عبد الاسد رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا تھا، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضاعی بھائی تھے۔ یہ دونوں میاں بیوی اعلان نبوت کے بعد جلد ہی دامن اسلام میں آ گئے تھے اور سب سے پہلے ان دونوں نے حبشہ کی جانب ہجرت کی۔ پھر یہ دونوں حبشہ سے مکہ مکرمہ آ گئے اور مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا ارادہ کیا۔ چنانچہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اونٹ پر کچاوا باندھا اور حضرت بی بی ام سلمہ اور اپنے فرزند سلمہ کو کچاوا میں سوار کر دیا، مگر جب اونٹ کی نکیل پکڑ کر حضرت ابو سلمہ روانہ ہوئے تو حضرت ام سلمہ کے میکے والے بنو مغیرہ دوڑ پڑے اور ان لوگوں نے یہ کہا کہ ہم اپنے خاندان کی اس لڑکی کو ہرگز مدینہ نہیں جانے دیں گے، اور زبردستی ان کو اونٹ سے اتار لیا۔ یہ دیکھ کر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندانی لوگوں کو بھی طیش آ گیا اور ان لوگوں نے غضبناک ہو کر کہا کہ تم لوگ ام سلمہ کو محض اس بنا پر روکتے ہو کہ یہ تمہارے خاندان کی لڑکی ہے، تو ہم اس کے بچے سلمہ کو ہرگز تمہارے پاس نہیں رہنے دیں گے، اس لیے کہ یہ بچہ ہمارے خاندان کا ایک فرد ہے۔ یہ کہہ کر ان لوگوں نے بچے کو اس کی ماں کی گود سے چھین لیا، مگر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت کا ارادہ ترک نہیں کیا، بلکہ بیوی اور بچہ دونوں کو چھوڑ کر تنہا مدینہ منورہ چلے گئے۔ حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے شوہر اور بچے کی جدائی پر صبح سے شام تک مکے کی پتھریلی زمین میں کسی چٹان پر بیٹھی ہوئی تقریباً 7 دنوں تک زار و کتار روتی رہی۔ ان کا یہ حال دیکھ کر ان کے ایک چچا زاد بھائی کو ان پر رحم آ گیا اور اس نے بنو مغیرہ کو سمجھا بجھا کر یہ کہا کہ آخر اس مسکینہ کو تم لوگوں نے اس کے شوہر اور بچے سے کیوں جدا کر رکھا ہے؟ تم لوگ کیوں نہیں اس کو اجازت دے دیتے کہ وہ اپنے بچے کو ساتھ لے کر اپنے شوہر کے پاس چلی جائے؟ بالآخر بنو مغیرہ اس پر رضامند ہو گئی کہ یہ مدینہ چلی جائے۔ پھر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان والے بنو عبد الاسد نے بھی بچے کو حضرت ام سلمہ کے سپرد کر دیا اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بچے کو گود میں لے کر اونٹ پر سوار ہو گئی اور اکیلی مدینے کو چل پڑی، مگر جب مقام تنعیم میں پہنچی تو عثمان بن طلحہ سے ملاقات ہو گئی، جو مکہ کا مانا ہوا ایک نہایت ہی شریف انسان تھا۔ اس نے پوچھا کہ اے ام سلمہ کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں اپنے شوہر کے پاس مدینہ جا رہی ہوں۔ اس نے کہا کہ کیا تمہارے ساتھ کوئی دوسرا نہیں ہے؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے درد بھری آواز میں جواب دیا کہ نہیں، میرے ساتھ اللہ اور میرے اس بچے کے سوا کوئی نہیں ہے۔ یہ سن کر عثمان بن طلحہ کی رگ شرافت بھڑک اٹھی اور اس نے کہا کہ خدا کی قسم، میرے لیے یہ زیب نہیں دیتا کہ تمہاری جیسی ایک شریف ذاتی اور ایک شریف انسان کی بیوی کو تنہا چھوڑ دوں۔ یہ کہہ کر اس نے اونٹ کی مہار اپنے ہاتھ میں لے لی اور پیدل چلنے لگا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ خدا کی قسم، میں نے عثمان بن طلحہ سے زیادہ شریف کسی عرب کو نہیں پایا۔ جب ہم کسی منزل پر اترتے تو وہ الگ کسی درخت کے نیچے لیٹ جاتا اور میں اپنے اونٹ کے پاس سو رہتی۔ پھر روانگی کے وقت جب میں اپنے بچے کو گود میں لے کر اونٹ پر سوار ہو جاتی تو وہ اونٹ کی مہار پکڑ کر چلنے لگتا۔ اسی طرح اس نے مجھے قباء تک پہنچا دیا اور وہاں سے یہ کہہ کر مکہ چلا گیا کہ اب تم چلی جاؤ، تمہارا شوہر اسی گاؤں میں ہے۔
چنانچہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اسی طرح بخیریت مدینہ منورہ پہنچ گئی۔ یہ دونوں میاں بیوی عافیت کے ساتھ مدینہ منورہ میں رہنے لگے، مگر 4 ہجری میں جب ان کے شوہر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو باوجود یہ کہ ان کے چند بچے تھے مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نکاح فرما لیا اور یہ اپنے بچوں کے ساتھ کاشان نبوت میں رہنے لگی اور ام المومنین کے معزز لقب سے سرفراز ہو گئی۔ حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسن و جمال کے ساتھ ساتھ عقل و فہم کے کمال کا بھی ایک بے مثال نمونہ تھی۔ امام الحرمین کا بیان ہے کہ میں حضرت ام سلمہ کے سوا کسی عورت کو نہیں جانتا کہ اس کی رائے ہمیشہ درست ثابت ہوئی ہو۔ صلح حدیبیہ کے دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا کہ اپنی اپنی قربانیاں کر کے سب لوگ احرام کھول دیں اور بغیر عمرہ ادا کیے سب لوگ مدینہ واپس چلے جائیں، مگر کیونکہ اسی شرط پر صلح حدیبیہ ہوئی ہے تو لوگ اس قدر رنج و غم میں تھے کہ ایک شخص بھی قربانی کے لیے تیار نہیں تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے اس طرز عمل سے روحانی کوفت ہوئی اور آپ نے معاملہ کا حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے تذکرہ کیا تو انہوں نے یہ رائے دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کسی سے کچھ بھی نہ فرمائیں اور خود اپنی قربانی ذبح کر کے اپنا احرام اتار دے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ یہ دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احرام کھول دیا۔ سب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین مایوس ہو گئے کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلح حدیبیہ کے معاملے کو ہرگز نہ بدلیں گے، اس لیے سب صحابہ نے بھی اپنی اپنی قربانیاں کر کے احرام اتار دیا اور سب لوگ مدینہ منورہ واپس چلے گئے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیرک اور دانشور خاتون تھی، انہیں لکھنا بھی آتا تھا۔ غرباء و مساکین کی خبر گیری اور خدمت گزاری کی بنا پر انہیں ام المساکین کے نام سے بھی یاد کیا جاتا تھا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ امتیاز بھی حاصل ہے کہ انہیں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوہ مریسہ، غزوہ بدر، غزوہ خیبر، فتح مکہ، معرکہ طائف، غزوہ حنین وغیرہ میں شریک ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ اسی مبارک تاریخی سفر میں بھی آپ شریک تھی جس میں صلح حدیبیہ یا بیعت رضوان کا واقعہ پیش آیا تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے کسی نے بتایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام انسانی صورت میں تشریف لائے ہیں اور وہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مصروف گفتگو ہے۔ میں زیارت کے لیے گیا، کیا دیکھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باتیں کر رہے ہیں اور ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں تشریف فرما ہے۔ جب باتیں ختم ہوئی تو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، جانتی ہو یہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا یہ آپ کے جانثار صحابی دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا، یہ جبریل علیہ السلام دحیہ کلبی کے روپ میں تشریف لائے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دینی علوم میں بڑی مہارت حاصل تھی۔ 387 احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زبانی یاد تھی۔ رضاعت اور طلاق کے مسائل پر ان کی گہری نظر تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض شرعی احکام کے بارے میں ان سے دریافت کیا کرتے تھے۔ جن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا فتویٰ چلتا تھا ان میں سر فہرست ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی آتا ہے۔ آپ مدینہ منورہ میں 84 برس کی عمر پا کر وفات پائی اور ان کی وفات کا سال 53 ہجری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور یہ جنت البقیع میں ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کے قبرستان میں مدفون ہوئی۔ بعض مورخین کا قول ہے کہ ان کے وصال کا سال 59 ہجری ہے اور ابراہیم حربی نے فرمایا ہے کہ 62 ہجری میں ان کا انتقال ہوا اور بعض کہتے ہیں کہ 63 ہجری کے بعد ان کی وفات ہوئی ہے۔